السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، حاتم طائی کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا۔ ایک بے انتہا مشہور سخاوت کے معاملے میں ایک شخص گزرا ہے، بہت زیادہ خرچ کرنے والا، مہمان نوازی کرنے والا ایک شخص ہے۔ آج جب ہمارے معاشرے میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خرچیلا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل حاتم طائی ہے۔ حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی حاتم طائی تم بہت مشہور سخی ہو اور بہت خرچ کرنے والے ہو، کیا تم نے کبھی کسی کو اپنے آپ سے زیادہ خرچ کرنے والا پایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، ایک یتیم بچہ تھا جس کو میں نے اپنے آپ سے زیادہ خرچ کرنے والا پایا۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھئی حاتم تو خرچ کرنے کے معاملے میں دنیا میں مشہور ہے، حاتم سے زیادہ خرچ کرنے والا کون پیدا ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ بچہ یتیم ہے، یتیم کے پاس تو خود اپنا مال نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو اس کے اپنے خرچے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں شکار کے لیے گیا، رات ہو گئی اور میں دور جنگل میں چلا گیا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ اگر میں واپس ہوں گا تو خطرہ ہے، اس لیے وہ راستے میں اس نے خیمہ دیکھا تو اس نے کہا کہ جب خیمے پہ میری نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ میں یہیں قیام کر لوں۔ میں خیمے پہ پہنچا اور میں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں صبح کو اپنی منزل پر چلا جاؤں گا، مجھے صرف رات کو ٹھہرنا ہے۔ ایک نوجوان بچہ باہر آیا اور اس نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر رکیں۔ اندر گیا، اپنی والدہ کو اس نے پردے میں کیا اور اس کے بعد اس نے مجھے ٹھہرا لیا۔ حاتم کہتا ہے کہ اس بچے نے ایک بکری ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد اس کی رانیں الگ بھونی، اس کا گوشت الگ تیار کیا، اس کا مغز الگ تیار کیا اور مجھ کو کھلایا۔ میں نے جب مغز کھایا تو میں نے کہا کہ آپ کا مغز مجھے بڑا شاندار لگا، جس کو ہم بھیجا بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا شاندار لگا، بڑا لذیذ ہے، آج تک میں نے ایسا کبھی کھایا نہیں ہے، اگر کچھ اور ہو تو آپ پیش فرما دیں۔ یہ کہہ کہ حاتم طائی کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا، اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اس بچے نے 10 بکریاں ذبح کی اور اپنی والدہ سے ان کو تیار کروایا، 10 بکریوں کا مغز تیار کروایا۔ صبح کو جب حاتم طائی اٹھا تو اس نے 10 کے 10 مغز حاتم طائی کے سامنے پیش کیے۔ حاتم طائی باہر نکلا، اس نے پیشاب وغیرہ کرنا چاہا، جب اس نے دیکھا تو خیمے کے باہر خون ہی خون تھا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی رات کو یہ خون نہیں تھا، اب یہ خون کہاں سے آیا؟ تو اس بچے نے بتایا کہ اصل میں جب آپ نے کہا کہ مجھے مغز پسند ہے، میرے پاس 10 بکریاں تھیں، میں نے 10 کی 10 ذبح کر کے آپ کے لیے مغز تیار کیا۔ حاتم طائی بڑا حیران ہوا۔ پھر حاتم طائی نے اس نوجوان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے محل چلو۔ وہ اس کو اپنے محل لے کر گیا اور اس نے محل جا کر حاتم طائی نے اس بچے کو، اس نوجوان کو 300 اونٹنیاں، 500 بکریاں اور 10,000 درہم اپنی طرف سے دی کہ تم اس کو رکھو اور اس کو خرچ کر لینا۔ حاتم طائی سے لوگوں نے کہا کہ بھئی خرچ تو تم نے زیادہ کیا، اس نے 10 بکریوں کا مغز تم کو کھلایا، لیکن تم نے 300 اونٹنیاں تھی، 500 بکریاں تھیں اور 10,000 درہم دیے، تو خرچ تو تمہارا زیادہ ہوا۔ حاتم طائی نے کہا کہ اصل میں نے جو کچھ دیا وہ میرے مال کا ایک حصہ تھا، اور اس بچے نے جو کچھ خرچ کیا وہ اس کا پورا مال تھا۔ اس نے میری ایک بات کہنے پر اپنا پورا مال خرچ کر دیا اور میں نے اپنے مال کا ایک حصہ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ سخی وہ بچہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی کل کائنات میرے لیے ایک اجنبی مہمان کے لیے خرچ کر دی، اور میں نے اس کی سخاوت کو دیکھنے کے بعد اپنے مال کا ایک حصہ دیا۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے مال کو اس طرح سے مہمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے اور مستحق لوگوں کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دل کھول کر خرچ کریں۔